السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ٹک ٹاک فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرا نام لائق الرحمان۔ آج کی ہارر سٹوری جنات کے غصے پہ ہے۔ کہانی احمد شہزاد نے بھیجی ہے، تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں میٹرک کے سالانہ امتحانات دے کر چھٹیوں والے دنوں میں اپنے ماموزاد گاؤں گیا۔ وہاں میں پہلے بھی اکثر جایا کرتا تھا۔ ماموزاد گاؤں میں جب بھی جاتا تو وہاں جا کر میں بہت خوشی محسوس کرتا تھا، کیونکہ بہت سارے رشتہ دار ہوتے تھے۔ سب کے ساتھ باتیں کرنا، گھومنا وغیرہ سب ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے ماموں کے گھر سے کزن کے گھر چلا گیا۔ کزن کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کے درمیان میں ایک کنواں تھا، جس کو انہوں نے آج بھی ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ گہرا ہونے کے باوجود پانی بھی اس میں کافی مقدار میں ہے۔ میں اپنے کزن کے گھر پہنچا۔ سب نے بہت پیار سے خوش آمدید کی۔ شام کا یہی کوئی 4 بجے کا وقت ہوگا۔ میری کزن اور اس کے ساتھ میرا خالہ زاد بیٹا گاؤں کے دوسرے محلے، جہاں میری ماسی، کزن کی امی اور ساتھ اس کے بھائی کام وغیرہ کرتے تھے، زمینداری کا کام تھا۔ میرے آنے سے کچھ پہلے ہی وہ لوگ نکل گئے تھے، تو میں نے ان کے گھر ہی رات گزارنا چاہی، جس سے وہ بھی سارے خوش تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب میری کزن اور خالو زاد بیٹا دونوں واپس لوٹے، مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لیکن پھر میری کزن کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ ہم سب اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوا لکھ دی اور بولا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن 1-2 دن بعد میری کزن کی طبیعت بہت عجیب سی ہو جانے لگی۔ وہ بہت ہی عجیب انداز سے بات کرنے لگ گئی سب سے۔ کچھ دن گزرے تو وہ اور بھی زیادہ عجیب حرکات کرنے لگ گئی۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ہم سب اسے ایک بابا جی کے پاس لے گئے، جہاں سے پتہ چلا کہ اس پہ کسی جن کا سایہ ہے جو اسے یہ سب کروا رہا ہے۔ ہم سب کی تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بابا جی نے کچھ تعویذ دیے اور انہیں کس طرح استعمال کرنا سب بتایا۔ 2 یا 3 دن تک وہ تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس پہ اور ہم سب پہ بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ ایک رات تقریباً کوئی 8 بجے کا وقت ہوگا، جب وہ سارے گھر والوں کو کھانا دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو کھانا دیا اور پانی دینا بھول گئی۔ پھر وہ پانی گلاس میں ڈال کر لا ہی رہی تھی کہ میرے کزن نے اسے بہت غصے سے بولا کہ تو نے پانی کیوں نہیں دیا۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے غصے میں آ کر گلاس ایک طرف زور سے پھینک دیا اور گھر کے مین دروازے کی طرف چلی گئی۔ سب اس کے پیچھے بھاگے تو وہ مین دروازے سے نکل گئی۔ جب سارے مین دروازے سے باہر نکلے تو وہاں وہ کہیں نہ دکھی۔ سب گھر والوں کی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ اب یہ رات کو کہاں نکل گئی۔ اتنے غصے میں خیر گاؤں میں اعلان کروا دیا گیا۔ سب گھر سے 1-2 مرد حضرات نکل پڑے اس کی تلاش میں۔ یہاں میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میری کزن کا جو گھر ہے، اس کے مین دروازے سے نکلو تو بائیں ہاتھ کی طرف سارا گاؤں ہے اور دائیں ہاتھ کی طرف سب خالی زمینیں پڑی ہوئی ہے۔ سب گاؤں والے پہلے گاؤں کی طرف اسے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ گاؤں سے باہر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ وہ سب وہاں گئے کہ شاید یہاں تو
نہیں، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں سے واپس ہوئے، سارا گاؤں چھان مارا لیکن نہ ملی۔ پھر وہ گاؤں کے دوسری طرف نکل پڑے، سب خالی زمینوں پہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے ماموں کا بیٹا بھی شامل تھا ساتھ، تو وہ ایک نالے میں گھس گیا اکیلا ہی، اس کے پیچھے باقی گاؤں والے سارے اوپر تھے۔ تو اس نالے میں دن کو بندہ جائے تو خوف آتا تھا، اور پھر وہ تو تھی بھی رات۔ وہ ہمت کر کے نالے میں گھس گیا، لائٹ لگا تھا، اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ سامنے اسے کوئی لڑکی دکھائی دی۔ وہ سمجھا کہ کہیں یہی تو نہیں۔ اس نے زور سے سب کو آوازیں دی کہ ادھر آ جاؤ، مل گئی۔ تو میرے ماموں کے بیٹے نے اس کے قریب جا کر اسے آواز دی، اس کے نام سے پکارا۔ اسے ایک بار اس نے نہیں سنا، دوسری بار اس نے نہیں سنا، تیسری بار جب اس نے اس کو اس کے نام سے بہت غصے سے پکارا تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ماموں کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے جو منظر دیکھا اس میں بس میری جان نکلنا باقی رہ گئی تھی۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ، لمبے بال، سرخ آنکھیں جیسے ان سے آگ نکل رہی ہو، اور منہ سے خون نکل رہا تھا جیسے کسی کو بڑی بے دردی سے کاٹا ہو۔ لائٹ کی روشنی میں میرے ماموں کے بیٹے نے جب یہ سب دیکھا تو وہ وہی ساکت ہو کر رہ گیا۔ تب تک گاؤں والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میری کزن اور ماموں کا بیٹا دونوں گر کے بے ہوش ہو گئے۔ سب نے مل کر انہیں گھر پہنچایا۔ کافی زیادہ وقت گزرنے کے بعد دونوں کو ہوش تو آ گیا، لیکن دونوں کی طبیعت خراب تھی۔ خیر، ڈاکٹروں سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سے بابا جی کے پاس جانا چاہا۔ جب بابا جی کے پاس لے گئے ان دونوں کو تو بابا جی نے انہیں دیکھا، جنہیں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ بابا جی نے کچھ تعویذ لکھ کے دیے اور بولے کہ اسے میری کزن کو جس جن نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے وہ اس کو ایک گدھے کی شکل میں لگا ہے جو بہت برا ہے، اور میں آپ سب کو بتا دوں اس سے پیار سے بات کرنی ہے سب نے، نہیں تو جو اس رات کو ہوا اس سے کچھ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تو ہم سب دونوں کو گھر لے آئے۔ وہ دونوں کافی دن بیمار رہے، پھر سے نارمل ہونے لگ گئے۔ سب گھر والے اب بھی میری کزن کا بہت خیال کرتے ہیں، اس سے بہت ہی پیار سے بات کرتے ہیں، جس سے سب نارمل چل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ غصے میں آ جاتی ہے اور تب گھر والوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھتے سب گھر والے۔ اس کے بعد آج تک ایسا ویسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ سب اس جن کے غصے کی صورت میں ہوا، کیونکہ وہ غصہ نہیں مانتا۔ پیار سے بات کرو تو سب ٹھیک رہتا ہے، ورنہ گھر والوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔